شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں الذی جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وجعل الظلمات والنور اور بنایا ظلمات اندھیریاں تاریکیاں والنور اور روشنی، جس نے روشنی پیدا کی ظلمات اندھیرے پیدا کیے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جو لوگ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بربہم اپنے رب کا، یعدلون ثم الذین کفروا پھر کافر لوگ بربہم یعدلون اپنے رب کے ساتھ یعدلون برابری، وہ برابر ٹھہراتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ چونکہ اس سورۃ مبارکہ کے اندر رب کائنات نے توحید کے بہت سارے دلائل کو بیان فرمایا، نقلی بھی اور عقلی بھی۔ تو اس سورۃ کی ابتدا الحمدللہ سے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں اور آسمانوں کو، وہ پیدا کرنے والی ذات ہے۔ اب السماوات یہ جمع کا صیغہ ہے اور والارض یہ مفرد ہے، حالانکہ زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن یہ اس لیے کہ شاید یہ آسمان ہیں، ان کے رنگ، ان کی وہ صفات، ان کی حیت وہ ساری مختلف ہے ایک دوسرے سے، اور زمینیں یہ ساری کی ساری ایک ہی طرح کی ہیں، اس لیے اس کو مفرد ذکر کر دیا۔ وجعل الظلمات والنور، اسی طرح ظلمات ہے، اس کو جمع بیان فرمایا، والنور اور روشنی ہے، نور سے مراد روشنی، اور اسے مفرد بیان فرمایا۔ چونکہ ظلمات اندھیریاں، اس کا معنی ہے تاریکیاں، اندھیریاں، یہ تعبیر ہے غلط رستوں سے، غلط رستے بے شمار ہیں، اور والنور یہ تعبیر ہے روشنی سے، ہدایت والے رستے سے، صحیح رستے سے، اور سیدھا رستہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مطابقت۔ وجعل الظلمات والنور، تاریکیوں کو پیدا کیا، نور روشنی کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر لوگ بربہم یعدلون اپنے رب کے ساتھ وہ برابر ٹھہراتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں اپنے رب کا۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات ہے، ہوا وہی ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا کم تمہیں من طین مٹی سے، مراد اس سے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص مٹی سے پیدا فرمایا، خاص مقدار سے پیدا فرمایا، اور اس مٹی کی اس مقدار کے اندر ساری روئے زمین سے اجزاء کو شامل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے تو سارے لوگ، سارے جتنے بھی انسان ہیں اولاد ہیں، لیکن ان کے اندر بعض کالے ہیں، بعض گورے ہیں، بعض کی وہ مطلب سخت دل ہیں اور بعض نرم دل ہیں، بعض کی عادات اچھی ہیں، بعض کی عادات خبیثہ ہیں، یہ ساری کی ساری ان کے اندر یہ عادات پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے کہ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کے اندر پوری روئے زمین سے اجزاء کو شامل کیا ہے۔ تو فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من طین مٹی سے، ثم قضا اجلا، مٹی سے پیدا کرنے کے بعد انسان اپنی زندگی اور اپنی نشو و نما کی طرف بڑھتا ہے۔ ثم قضا اجلا، پھر اس پر ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ ثم قضا، پھر ایک میعاد
مقرر کر دی گئی ہے اس کے لیے، اجل مقررہ وقت، یہ ہے موت کا وقت کہ زندگی گزارنے کے بعد پھر اس پر موت کا وقت، وہ زندگی کتنی اس نے گزارنی ہے، دنیا کے اندر آنا ہے، ثم قضا اجلا، یہ دنیا کے اندر رہنے کا اس کے لیے وقت ہے، ثم قضا اجلا، اور وہ اجل مسمى عندہ، یہ ہے اس کا مقررہ وقت۔ ایک اور وقت اللہ نے متعین کیا عندہ، جس کی خبر اللہ ہی کے پاس ہے، بس اس سے مراد اس کی موت کا وقت ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم لوگ شک کے اندر پڑے ہوئے ہو، اتنے واضح دلائل رب کائنات نے بیان فرما دیے، اس کے باوجود بھی تم شک کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ هو الذی وهو اللہ فی السماوات والارض، اور وہی اللہ ہے فی السماوات آسمانوں میں، وفی الارض زمینوں میں، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، یعلم وہ اللہ جانتا ہے، سرکم تمہارا چھپا، یعنی تمہارے چھپے رازوں کو وہ جانتا ہے، وجہرکم اور تمہارا ظاہر اس کو بھی جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے کام کاج ہیں، جو بھی تم کرتے ہو، تکسبون جو بھی تم کرتے ہو وہ اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور نہیں آتی ان کافروں کے پاس من آیت کوئی ایسی نشانی، من آیات ربہم اس کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین مگر وہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی نشانی ایسی نہیں آتی جس کو وہ قبول کرے، یعنی ہر نشانی وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہر نشانی پر وہ اعراض کرتے ہیں، ہر ایک نشانی کو۔ حالانکہ رب کائنات نے کتنی بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ساری عالم انسانیت کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، آسمان و زمینوں کو میں نے پیدا کیا، یہ روشنی اور طریقوں کو میں نے پیدا کیا، ہر ایک چیز کو اتنے بڑے بڑے دلائل کے باوجود فرمایا ان کافر لوگوں کے پاس جب بھی اللہ کی کوئی نشانی آ جائے تو اس سے یہ اعراض کرتے ہیں۔ فقد کذبوا پس تحقیق کہ جھٹلایا انہوں نے بالحق حق کو، لما جاءہم جب وہ حق ان کے پاس آ گیا پھر ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا۔ اس سے مراد حق سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی معجزات ہیں سارے کے سارے معجزات اس سے مراد ہیں۔ فرمایا جب ان کے پاس حق آ گیا تو ان لوگوں نے اس حق کو جھٹلا دیا۔ فسوف یأتیہم انباء پس ان قریب آئے گا ان کے پاس خبر آئے گی ان کے پاس، ما کانوا بہ یستہزئون جس چیز پر یہ ہنسی کرتے تھے، ہنسی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ان قریب وہ خبریں ان کے پاس آئیں گی۔ اس سے مراد قیامت کے بعد کا منظر ہے، جب مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھیں گے، جس چیز پر یہ مذاق اڑاتے رہے، ہنسی کرتے رہے، وہ ساری کی ساری نشانیاں، ساری کی ساری خبریں ان کے سامنے بیان کر دی جائیں گی۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم، الم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کم اہلکنا کم کتنی، اہلکنا ہم نے ہلاک کی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن امتیں سے مراد امتیں، وگرنہ قرن کہا جاتا ہے جس کے اندر 100 سال کا زمانہ ہوتا ہے، قرن اس زمانے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر 100 سال کا زمانہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کے متعلق دعا فرمائی کہ قرن تک زندہ رہے گا، تو وہ 100 سال تک زندہ رہا، 100 سال کے بعد اس کی موت ہوئی۔ خیر فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم کہ کتنے ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم من قرن کتنی بستیاں، کتنی قوم میں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی، مکناہم فی الارض ہم نے جمایا تھا ان کو زمین میں، ان کو ہم نے زمین کے اندر ٹھہرایا تھا، جما دیا تھا ان کو، ہم نے اتنا جمایا تھا کہ ما لم نمکن لکم ہم نے تمہیں اتنا نہیں جمایا، ما لم نہیں جمایا، نمکن لکم نمکن لکم مانا جمانا، ہم نے نہیں جمایا تمہیں اتنا، ہم نے تمہیں نہیں جمایا جتنا ہم نے انہیں جما رکھا تھا اس زمین کے اندر۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا اور ہم نے چھوڑ دیا ان پر آسمان، مدرارا مسلسل برسنے والا، مسلسل برستا رہا، مسلسل برستا رہا۔ اس سے مراد یہ موسلادھار، مدرارن سے وہ موسلادھار جو بارش ہوتی ہے اس سے وہ مراد ہے۔ بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر آسمان سے
بارش برسانا شروع کی جو مسلسل ان پر برستی رہی، مسلسل برستی رہی۔ تو فرمایا وارسلنا السماء، اور ہم نے چھوڑ دیا آسمان کو ان پر، مدرارا، جو موسلادھار بارش کی طرح موسلادھار بارش ہمیشہ ان پر برساتا رہا، برستا رہا ان پر۔ اور وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے بنایا انہار، نہریں، تجری جو بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، مانا ہم نے ان پر مسلسل بارش برسائی، ہم نے اس کے ذریعے ان کی وہ کھیتی ہوگی، اس کے ذریعے باغات ہوئے، اس کے ذریعے پھل ہوئے، اس کے ذریعے وہ پھول پودے وغیرہ ہر چیز اگی۔ تو فرمایا وجعلنا الانہار، پھر ہم نے بنایا نہریں، ہم نے نہری نظام بنایا ان کے لیے، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے سے بہتی تھی، ان کے باغات کے نیچے سے، ان کے جناب ان وہ جو جگہیں تھی ان کے نیچے سے وہ نہریں بہتی تھی۔ اتنی قوت کے بعد، اتنی فراوانی کے بعد، اتنی طاقت کے بعد، اتنی مالی حیثیت بڑھ جانے کے بعد فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور وانشانا، اور ہم نے پیدا کیا من بعدہم ان کے بعد قرنًا آخرین، اور قومیں اور سنگتیں اور قوموں کو ہم نے پیدا کر دیا ان کی جگہ پر۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، ان آیت مبارکہ کا نزول یہ ہے، چند منافق تھے، عبداللہ بن ابی یہ منافق، اور اسی طرح اس کے ساتھ اور تھے نضر بن حارث اور نوفل بن خویلد، یہ جو چند منافقین تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لے کر آئیں گے جب آپ آسمان میں چڑھیں اور وہاں سے ایک کتاب لے کر آئیں ہمارے سامنے، تو اس وقت ہم ایمان آپ پر لے آئیں گے۔ تو رب کائنات نے اس کا جواب ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اے محبوب، وَلَوْ نَزَّلْنَا، اگر نزلنا ہم اتار دیں علیہ کا آپ پر، کتابہ ایک کتاب، فی کرتاس وہ کاغذوں کے اندر لکھی ہو، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ اور وہ لوگ ان کو اس کتاب کو چھو لیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اس کتاب کو پکڑ بھی لیں، تو لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کافر لوگ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر سحر مبین، واضح جادو، بس پھر بھی یہ سری جادو کہہ کے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ اصل کے اندر ان کے اندر کی ضد اور اندر کا عناد ہے کہ جو ان کو ایمان قبول کرنے نہیں دیتا۔ اور فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، پھر یہ لوگ کہنے لگے اچھا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو آسمان سے کتاب لے کر آؤ، فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوں، فرشتے بھی آئیں، یا دوسری بات فرشتے آئیں اور وہ آ کر کہیں کہ جناب آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ کتاب سچی کتاب ہے، پھر ہم قبول کریں گے، یا کوئی فرشتہ نبی بن کے ہمارے پاس ہے، طرح طرح کے بس مطالبات، جب ماننے والی بات ہی نہیں ہے، اندر کی ضد اور ہٹ درمی ہے، تو اس وقت بندہ کوئی بھی مطالبہ سامنے کر دے، تو انہوں نے وہی کہا وقالوا، اللہ کریم نے فرمایا وقالوا لولا انزل علیہ ملک، وہ لوگ بولے کہنے لگے لولا کیوں نہیں انزل نازل کیا گیا علیہ اس پر ملک فرشتہ، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، کیوں نہیں فرشتہ کوئی نازل کیا گیا، اتارا گیا، کہ وہ فرشتہ آ کر ہمیں خبر دے کہ جناب یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ قرآن سچی کتاب ہے، اس کے متعلق وہ فرشتہ آ کر ہمیں بتلائے، کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا، اگر ہم اتارتے، اگر ہم فرشتہ اتار دیتے، ملکن کوئی فرشتہ، تو لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو ان کا کام تمام ہو گیا ہوتا، ان کا کام تمام ہو گیا ہوتا، چونکہ رب کائنات کی یہ سنت مبارکہ اور یہ اللہ کا قانون ہے، جس قوم نے بھی کسی معجزے کا مطالبہ کیا، کسی بھی چیز کا مطالبہ کیا، پھر ان کے مطالبے کے مطابق انہیں وہ چیز دے دی گئی، پھر انہوں نے نہ مانا تو اللہ کریم نے ان پر سخت عذاب نازل کیا ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم نازل کرتے، اگر ہم اتارتے کوئی فرشتہ، تو لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو ان کا کام تمام ہو گیا ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے ماننا تو تھا نہیں، یہ تو ہٹ درم تھے، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو مہلت بھی نہ ملتی، ان کو کوئی مہلت بھی نہ دی جاتی۔ اور وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، رب کائنات نے فرمایا اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا دیتے، وَلَوْ جَعَلْنَا، اگر ہم بناتے مَلَكًا کسی فرشتے کو، وہ نبی، اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا دیتے تو لَجَعَلْنَاهُ، البتہ ہم بناتے اس کو رَجُلًا، انسان کی شکل کے اندر، مرد کی شکل کے اندر، چونکہ فرشتہ اپنی ہیبت کے اندر، اپنی صورت کے اندر، اپنی حیت کے اندر آ کر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو لوگ تو اس سے خوف زدہ ہوں، لوگ تو اس کی ہیبت سے وہ مر جائیں، اس کو دیکھ نہ سکے فرشتے کو۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ فرشتے کو اصلی شکل کے اندر دیکھنا انسان کے پاس میں نہیں ہے۔
پھر ظاہری بات ہے پھر فرشتے کو ہم دوبارہ وہ مرد کی شکل دے کر ہم بھیجتے، مرد کی شکل کے اندر ہی ہم اسے نبی بنا کر بھیجتے، تو یہ لوگ پھر شبوں کے اندر ہوتے، یہ تو مرد ہی ہمارے سامنے۔ تو فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اگر ہم بناتے کسی نبی کو فرشتے کو ہم نبوت دے دیتے، اس کو نبی بنا کر بھیجتے، تو لَجَعَلْنَاهُ، البتہ ہم بناتے اس کو رجلاً، مرد ہی کی صورت، مرد ہی کی طرح ہم بناتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو ان پر یہ لوگ وہی شبہ رکھتے، ما یلبسون، جس میں یا پڑے ہوئے ہیں، جس شبوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان پر بھی وہی شبہ رکھتے کہ یہ تو مرد ہی ہے کہ جو نبی ہے بس۔ پھر ان کو کیسے معلوم ہوتا؟ فرشتہ اصلی شکل کے اندر یہ دیکھ نہیں سکتے، فرشتہ انسانی شکل کے اندر آ جائے تو انہوں نے ماننا نہیں ہے، پھر بھی وہی بات۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، جب یہ اس طرح کے مطالبات اور اس طرح کی بار بار جھٹلانے والی باتیں اور ضد اور ہٹ درمی کی باتیں کرتے رہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین ہوتے، بڑے پریشان ہوتے ان کی ان باتوں سے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، البتہ تحقیق، استہزیٰ مذاق کیا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ اسی طرح کا مذاق کیا گیا۔ تو فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان سے فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو فَحَاقَ بِالَّذِينَ، حاقہ کا معنی ہوتا ہے گھیر لینا، کسی بھی چیز کو گھیر لینا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْ، پس گھیر لیا بالذین، ان لوگوں کو، سَخِرُوا مِنْ، جو ہنسی کرتے تھے، کس نے؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس پر وہ ہنسی کیا کرتے تھے، اسی چیز نے آ کر ان کو گھیر لیا، اسی چیز نے آ کر ان کو تباہ کر دیا۔ یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے، انبیاء کا مذاق اڑاتے، اسی مذاق نے ان کو گھیر لیا اور اسی مذاق کی وجہ سے یہ لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔